العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تصدیقات کی بحث کافی دنوں سے چل رہی ہے. تقریباً 13 سبق تصدیقات کے ہماری اس کتاب میں ہو چکے اور کتاب کے اعتبار سے آج کا ہمارا 34واں سبق ہے. پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ 2 یا زیادہ معلوم تصدیقات کو ملا کر نامعلوم تصدیق کو حاصل کرنا. دلیل اور حجت کی تعریف ہے. اب یہاں سے اسی حجت یا اسی دلیل کی 3 قسمیں بیان کر رہے ہیں. آج کا سبق ہے قیاس کا بیان. حجت کی 3 قسمیں ہیں، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ دلیل کی 3 قسمیں ہیں: قیاس، استقراء اور تمثیل. استقراء اور تمثیل کا بیان تو آگے آئے گا. آج کے سبق میں ہم قیاس کا بیان سمجھنے کی کوشش کریں گے، جہاں ہمیں قیاس کی تعریف یاد رکھنی ہے. قیاس کی تعریف کے ساتھ ساتھ کچھ اصطلاحات آنے والی ہیں، اور اصطلاحات کے ساتھ ساتھ قیاس تیار ہو جانے کے بعد نتیجہ کیسے مرتب ہوتا ہے یا نتیجہ کیسے نکلتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. قیاس کس کو کہتے ہیں؟ قیاس کہتے ہیں 2 قضیوں سے بنی ہوئی وہ بات جس کے ماننے پر خود بخود ایک اور قضیہ ماننا پڑے. 2 قضیے جدا جدا ہیں، ان دونوں کو ملا کر اگر تسلیم کر لیا جائے تو ان دونوں کو تسلیم کر لینے کے نتیجے میں ہمیں ایک تیسرا قضیہ خود بخود ماننا پڑے جس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہ ہو. اس کو کہتے ہیں قیاس. جیسے ہر انسان جاندار ہے، یہ پہلا قضیہ، اور ہر جاندار جسم والا ہے، یہ دوسرا قضیہ. جب ان دونوں قضیوں کو ملایا جائے تو ان دونوں قضیوں سے ہمیں ایک تیسری بات خود بخود ماننی پڑے گی، اور وہ یہ ہوگی کہ ہر انسان جسم والا ہے. تو یہ پہلے جو 2 قضیے ہیں، ہر انسان جاندار ہے، ہر جاندار جسم والا ہے، یہ قیاس ہے. اور ہر انسان جسم والا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. پہلے 2 قضیے یہ قیاس کہلاتے ہیں، اور تیسرا قضیہ جو ہے وہ قیاس کا نتیجہ کہلاتا ہے. اب 2-4 اصطلاحی الفاظ اور 2-4 اصطلاحیں سمجھ لیں تو قیاس اور نتیجے کو سمجھنے میں سہولت ملے گی. اصغر، نتیجے کا موضوع. دھیان رہے کہ پہلی گفتگو ہم نتیجے سے کر رہے ہیں. نتیجہ نکالا ہے ہم نے، ہر انسان جسم والا ہے، یہ نتیجہ ہے. اس نتیجے کا جو موضوع ہے وہ ہے انسان، اور اس نتیجے کا جو محمول ہے وہ ہے جسم والا. تو نتیجے کا موضوع انسان، یہ اصغر ہے، اور نتیجے کا محمول یعنی جسم والا یہ اکبر ہے. یہ نتیجہ ہے. نتیجے کا موضوع اصغر کہلایا اور نتیجے کا محمول اکبر کہلایا. اب چلتے ہیں قیاس کی طرف، اور قیاس کی طرف جائیں گے تو قیاس کی طرف جانے میں مقدمہ وہ قضیہ ہے جو قیاس کا جزو بنے. قیاس 2 قضیوں سے مل کر بنتا ہے. جو 2 قضیے ہوں گے ان میں کہ ہر قضیے کو ایک مقدمہ کہیں گے. گویا کہ ہر انسان جاندار ہے، یہ پہلا مقدمہ، اور ہر جاندار جسم والا ہے، یہ دوسرا مقدمہ. اچھا،
اب پھر نتیجے کی طرف آئیے. ہم نے نتیجے کے موضوع کو اصغر کہا تھا اور نتیجے کے محمول کو اکبر کہا تھا. اب دیکھیے کہ یہی دونوں یعنی موضوع اور محمول یا اصغر اور اکبر قیاس کے دونوں مقدموں میں موجود ہے. پہلے مقدمے میں انسان موجود ہے اور دوسرے مقدمے میں جسم والا موجود ہے. تو جس مقدمے میں نتیجے کا اصغر موجود ہو وہ مقدمہ صغرا کہلائے گا اور جس مقدمے میں نتیجے کا اکبر موجود ہو وہ مقدمہ کبرا کہلائے گا. قیاس کا وہ مقدمہ جس میں اصغر ہو اسے صغرا کہتے ہیں، جیسے مثال مذکور میں ہر انسان جاندار ہے، اور قیاس کا وہ مقدمہ جس میں اکبر موجود ہو اسے کبرا کہتے ہیں، جیسے مثال مذکور میں ہر جاندار جسم والا ہے. تھوڑی سی توجہ کے ساتھ ان اصطلاحات کو سمجھنے اور یاد رکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بحث کو سمجھنا کافی سے زیادہ آسان ہوگا اور یاد رکھنا اس سے بھی زیادہ آسان ہوگا. تو ابھی تک ہم نے پڑھا قیاس دو قضیوں سے بنی ہوئی بات. جن دو قضیوں سے قیاس بنتا ہے ان دو قضیوں میں سے ہر قضیے کو مقدمہ کہتے ہیں. ان دونوں قضیوں کو مان لینے سے ایک تیسرا قضیہ ماننا لازم ہوتا ہے. اس تیسرے قضیے کو قیاس کا نتیجہ کہتے ہیں. اس نتیجے کا جو موضوع ہوتا ہے اس کو اصغر کہتے ہیں. اس نتیجے کا جو محمول ہوتا ہے اس کو اکبر کہتے ہیں. قیاس کے جس مقدمے میں اصغر پایا جائے اسے صغرا کہتے ہیں اور قیاس کے جس مقدمے میں اکبر پایا جائے اسے کبرا کہتے ہیں. اب پھر سے ایک بار قیاس پر نظر ڈالیں. ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم والا ہے. یہاں ہمیں ایک لفظ ہے جو مکرر نظر آ رہا ہے، پہلے مقدمے میں بھی موجود ہے اور دوسرے مقدمے میں بھی موجود ہے. وہ لفظ کون سا ہے؟ وہ لفظ ہے جاندار. یہ جاندار کا جو لفظ تکرار کے ساتھ آیا ہے، یہ جاندار کو جو لفظ مکرر آیا ہے، اسی مکرر کے آنے کی وجہ سے جسم والا ہونا انسان کے لیے ثابت ہوا. تو اس مکرر آنے والی جو چیز ہے اس مکرر آنے والی چیز کو یا اس مکرر آنے والے لفظ کو کہتے ہیں حد اوسط. قیاس کا وہ جزو جو مکرر ہو، جیسے مثال مذکور میں جاندار کہ وہ صغرا میں بھی ہے اور کبرا میں بھی ہے. اب اگر کوئی انسان دونوں جگہوں سے لفظ جاندار کو ہٹا دے تو سیدھی بات ہے کہ انسان اور جسم والا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے. تو یہاں سے ہم کو سمجھ میں آیا کہ قیاس سے نتیجہ نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ مکرر آ رہا ہو اس کو آپ حذف کر دیں تو باقی جو بچے گا وہ قیاس کا نتیجہ ہوگا. نتیجہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ حد اوسط کو حذف کر دو، جو باقی رہے وہی نتیجہ ہے. جیسے مثال مذکور میں جاندار کو حذف کیا تو باقی رہا ہر انسان جسم والا ہے، یہی قیاس کا نتیجہ ہے. یہ قیاس دھیان رہے کہ فقہا والا قیاس نہیں ہے. فقہا کا قیاس دوسرا ہوتا ہے، مناطقہ کا قیاس دوسرا ہوتا ہے، بلکہ یہ از قبیل استدلال ہے. فقہا والا جو قیاس ہے منطق کی اصطلاح میں اس کو تمثیل کہتے ہیں، جس کا بیان آگے آنے جا رہا ہے. بہرحال اور دوسری ایک چیز اور جو سمجھنے کی ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ جو خلجان پیدا ہو سکتا ہے کہ کہاں پر نتیجہ کلیہ آئے گا، کہاں پر جزئیہ آئے گا، کہاں پر سالبہ آئے گا اور کہاں پر موجبہ آئے گا. اس کی تفصیل بڑی کتابوں میں ہم پڑھیں گے. ایک چیز جو یہاں پر یاد رکھنے کی ہے اور پھر آگے چل کر کے جب قیاس کی 4 شکلیں آئیں گی تو وہاں پر ہم اس کو سمجھیں گے بھی، وہ یاد رکھنے کی یہ ہے کہ دونوں قضیوں میں، قیاس کے دونوں قضیوں میں جو قضیہ کم درجے کا ہوگا نتیجہ اسی کے تابع ہوگا. موجبہ اور سالبہ ان دونوں قضیے اگر جمع ہو جائیں، قیاس کے قضیوں میں ایک موجبہ ہو اور ایک سالبہ ہو تو نتیجہ سالبہ نکلے گا. اس کو آپ دھیان میں رکھیں گے. اور اگر ایک کلیہ ہو اور ایک جزئیہ ہو تو نتیجہ جزئیہ ہو کر کے آئے گا. اس بات کو آپ دھیان رکھیں گے، اس لیے کہ سالبہ ہونا اور جزئیہ ہونا یہ درجے کے اعتبار سے کم ہے بنسبت موجبہ اور کلیہ کے. موجبہ کے مقابلے میں سالبہ کم درجے کا ہے اور کلیہ کے مقابلے میں جزئیہ یہ کم درجے کا ہے. تو جن 2 قضیوں سے قیاس بنا ہے ان 2 قضیوں میں اگر ایک قضیہ موجبہ ہو اور دوسرا سالبہ ہو تو نتیجہ سالبہ آئے گا.
اور ان دونوں قضیوں میں اگر ایک قضیہ کلیہ ہو اور دوسرا قضیہ جزئیہ ہو تو نتیجہ جزئیہ ہو کر کے آئے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.